نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس دھرتی پر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کی جلوہ گری ہوئی، جس کے نغمے توحید سے گلشن ہستی ہمیشہ سدا بہار رہی، اور جن کے جمال جہاں آرا کی تجلیات سے ظلمت کی تاریکیاں ہمیشہ پناہ مانگتی رہیں۔ ان میں اکثر نے نکاح بھی کیا اور خاندان بھی بسایا، جن کی اولادوں میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی، جن کے رشتوں کے لیے وہ بہو بھی لے کر آئے اور داماد بھی بنایا۔ مگر ان سارے دامادوں میں صرف ایک ذات ہے، جس کے حبالہ عقد میں کسی نبی کی 2 شہزادیاں آئیں، اور وہ مقدس اور عظیم ہستی کا نام اسم گرامی عثمان بن عفان ہے، جنہیں دھرتی والے ہی نہیں بلکہ سدرہ نشین فرشتے بھی ذو النورین کے عظیم لقب سے یاد کرتے ہیں، جن کے ذکر جمیل سے ہی آسمان علم و عرفان کی کہکشاں بکھیرنے لگتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی عثمان بن عفان تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، جو پوری دنیا میں ایسا مشہور معروف تھے کہ جب کہیں بھی اور کسی بھی جگہ اس الفاظ کا استعمال جب بھی کیے جاتے ہیں تو فکر و فن کی دنیا میں انہیں کا پیکر جمیل مسکرانے لگتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عروہ بن قریظ تھا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم عبد المطلب کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف بن قصیٰ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ اس سے بے لا تعلق رہے، مگر جب صدیق اکبر نے اپنے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے انہیں اسلام کی ترغیب دی تو آپ بارگاہ رسالت پناہ میں حاصل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلنے لگے، مگر عین اسی وقت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے ان کا گھر جگمگا اٹھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عثمان، جنت قبول کر، میں تیری طرف اور تمام مخلوق کی طرف رسول پاک بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کی ترغیب سے دل پہلے ہی نور توحید سے جگمگا اٹھا تھا، اور اب جب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام رسالت سنایا تو نگاہیں چمک اٹھیں، پیشانی روشن ہو گئی اور لبوں پر توحید کا ترانہ مچل اٹھا۔ آپ نے اسی وقت کلمہ توحید پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے منسوب تھیں۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا، جس پر ابو لہب نے غصہ میں بھر کر اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت رقیہ کو طلاق دے دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو نہ صرف آپ نے انہیں جنت کی بشارت سنائی بلکہ انہیں دامادی کا شرف بھی بخشا، اور سیدہ رقیہ کو آپ کے نکاح میں دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی اہل مکہ کے مالداروں میں سے تھے۔ آپ کا بڑا دبدبہ تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے جرم میں کفاران مکہ آپ کے شدید دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا مکہ میں رہنا دوبر ہو گیا۔ خود آپ کا چچا آپ کا سخت دشمن ہو گیا، وہ آپ پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگا۔ جب
مکہ کی دھرتی اسلام قبول کرنے والوں کے لیے تنگ ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آپ کی اجازت پا کر اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے۔ یہ پہلا قافلہ تھا جو مرد اور عورت پر مشتمل تھا۔